نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله القرآن العظيم. محترم علماء کرام، فضلاء، عظام، صدر تحریک منہاج القرآن نارتھ اٹلی، اور آج کی اس خوبصورت تقریب مجلس جو نوارہ کے مرکز پر تحریک منہاج القرآن کی کہ اس کمیونٹی سینٹر میں حضور شیخ الاسلام مدظ العالی کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ فیبروری کا مہینہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے مبارک، باعث سعادت اور خوشیوں بھرا ہے۔ یقیناً جب اللہ کے مقرب بندوں اور اس کے آخر صلوات والسلام کے در کی خیرات کو تقسیم کرنے والے مجدد وقت اگر وہ مہینہ ان سے منسوب ہوگا تو وہ یقیناً اس دور کے لیے، اس زمانے کے لیے اور زمانے والے کے لیے باعث برکت، سعادت اور خوشیوں بھرا ضرور ہوگا۔ میں آپ کی پوری تنظیم اور وہ تمام احباب جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور آج یہ خوبصورت انداز سے یہ تقریب منعقد کی، اللہ رب العزت آپ کے جذبات، آپ کی محبت، آپ کی نسبت اور آپ کی یہ کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب اخلاق مبارک کا ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا، تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت اچھے اخلاق والے تھے، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے اخلاق جیسے کسی اور کے اخلاق نہ تھے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کے اخلاق بہت خوبصورت تھے، مگر کیا فرمایا؟ اس پر غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جن الفاظ کا استعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے لیے کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب بے شک صرف اخلاق نہیں، جو عظیم ترین اخلاق ہو سکتے ہیں، آپ ان بلند ترین اور عظیم ترین اخلاق سے بھی اوپر آپ کا خلق عظیم فائز ہے۔ یہاں پر اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ خلق عظیم سے بھی زیادہ بلندی والا خلق ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو اگر غور کریں تو بات سمجھ آتی ہے یا ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک کسوٹی بنا کر، ایک پیمانہ بنا کر، جسے اللہ رب العزت نے خلق عظیم کا عنوان دیا ہے، پہلے اللہ رب العزت نے ان اخلاق کے حسنہ کا ذکر کیا جن کو عظیم اخلاق کہا، اور جب ان کا ذکر کر دیا تو تب موازنہ کیا، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کی، پھر انالیسس کیا، اور گویا اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ محبوب جو بہترین اخلاق میں نے
اس کائنات میں، اس عالم میں بنائے ہیں یا آپ سے قبل کسی کو دیے ہیں، یا وہ اخلاق حسنہ آپ سے قبل کسی کی شخصیت میں جھلکتے ہوئے نظر آئے ہیں، یا کسی کی شخصیت کی زینت بنے ہیں، یا کسی میں اجاگر ہوئے ہیں، یا کبھی کسی نے کہا ہوگا کہ اس کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تو محبوب میں نے اسی لیے تو آپ کو بھیجنے میں جلدی نہیں کی، اور آپ کو سب کے بعد، ہر شے کی انتہا کے بعد آپ کو مبعوث کیا ہے، تاکہ ہر شے جس کو دیکھ کر کچھ بھی کہا جائے، پہلے وہ شے آ جائے۔ اگر کوئی خلق ہے تو کوئی عظیم خلق ہے، کوئی خوبصورت خلق ہے، کوئی بہت خوبصورت کسی کے پاس اخلاق ہیں، تو میں سب کے سب آپ سے پہلے بھیج دوں، بکھیر دوں، دکھا دوں، لوگوں کو منظر دکھا دوں کہ دیکھ لو کہ اخلاق کیسے ہوتے، خلق کیسا ہوتا ہے، اچھا کردار کیسا ہوتا ہے، حلیم طبیعت کیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے جب حلیمیت دکھانا چاہی تو ابراہیم کو بھیج دیا علیہ السلام، کہ کسی نے اگر حلیم الطبع کوئی بھی دیکھنا ہو تو چلو میرے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، کوئی آہو بکا کا پیکر ہو تو یحییٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، کسی میں صبر انتہا درجہ کا دکھانا ہو تو میں نے یعقوب علیہ السلام کو بھی بھیجا، اگر صبر کی معراج دکھانی ہو تو پھر میں نے اپنے ایوب علیہ السلام کو بھیجا، اگر لطافت اور بڑا آنکھوں کو بھانے والی کوئی شخصیت بنانی ہو تو میں نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، پھر میں نے سخی لجپال کوئی سخاوت کا پیکر دکھانا ہو تو میں نے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، پھر کوئی بہت حسین بنا کر بھیجنا ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ حسین کیسا ہوتا ہے، تو تب بھی یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، سلطنت کا مالک بنا کر، جاہ و حشمت کا مالک بنا کر، اور پھر دنیا کی سلطنت دینے کے بعد طبیعت میں پھر عاجزی دکھانی ہو تو میں نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو بھیجا، پھر میں نے کلام میں شیریں دکھانی ہو اور کوئی بڑا خوبصورت کلام والا دکھانا ہو تو میں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ پتہ یہ چلا کہ میں نے جس کو خلق کہتے ہیں، میں نے ایک ایک خلق اپنے ایک ایک نبی کو دے کر اس لیے بھیجا کہ جب اس خلق کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں، اور جب وہ نکھرتا ہوا نظر آئے تو دنیا بھی دیکھے کہ یہ اخلاق اپنے جوبن پر ہو تو کیسا لگتا ہے، اور پھر یہ نرمی، یہ عاجزی، یہ انکساری اپنے جوبن پر ہو تو کیسی لگتی ہے، طبیعت میں لطافت ہو تو کیسی لگتی ہے، پھر مزاج میں نرمی ہو تو کیسی لگتی ہے، اور پھر اپنے غضب پر قابو پانے والے ہوں تو کیسے لگتے ہیں، پیار بھرا لہجہ ہو تو کیسا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پہلے میں نے یہ سارے پیمانے اس لیے بنائے کہ میں کسی کو حسین بھی دکھا سکوں، کسی کو جمیل بھی دکھا سکوں، کسی کو کریم دکھا سکوں، کسی کو لطیف بھی دکھا سکوں، کسی کو سخاوت کا پیکر بھی دکھا سکوں، کسی کو منموہن بھی دکھا سکوں، لجپال بھی دکھا سکوں، منٹھار بھی دکھا سکوں، اور کسی کو کلیم اللہ بھی دکھا سکوں۔ یہ جب سب کچھ دکھا کر پیمانے قائم کر دوں تو پھر سب سے آخر میں پیمانے توڑنے والا بنا دوں۔ تو فرمایا کہ پہلے پیمانے بنائے، پھر ان کو جمایا، پھر ان کو بڑھنے دیا، اور پھر ان کو اپنے کمال تک جانے دیا۔
اور ہر دور میں ہر امت نے ہر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایک ایک کمال اور ایک ایک جمال اپنے جوبن پر دیکھ لیا. جب دیکھ چکی تو تب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اب میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو تم 1,24,000 اور اولو العزم پیغمبر اور پھر وہ میرے رسول جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، وہ جو تم ان میں دیکھتے ہو اسی کو خلق عظیم کہتے. وہ جو ان کا تذکرہ کرتے ہو اس کو ہی تو خلق عظیم کہتے. جب یہ کہہ دیا کہ دیکھ لو، اور قرآن مجید میں ہر طرف کہیں پر ایک نبی کا خلق، کہیں پہ دوسرے نبی کا، کہیں پہ تیسرے نبی کا، کہیں اپنے رسول کا، کہیں پیغمبر کا، سب کے خلق بکھیر دیے اور بتا دیا اسے خلق عظیم کہتے ہیں. جب یہ کہہ دیا تو پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب یہ سارے خلق جمع بھی ہو جائیں تو تیرے اخلاق جیسے نہیں ہو سکتے. اسی لیے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا محبوب آپ ان تمام عظیم اخلاق کے بھی اوپر فائز ہیں. اب اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے اخلاق کہاں چھپا کے رکھے تھے جن کو خلق عظیم کہا، اور پھر لعلا اور ان کے اوپر بھی جس کو فوقیت عطا کی اور اخلاق کی بھی معراج اور کمال عطا کیا، تو یہ سارا اخلاق اللہ رب العزت نے کہاں چھپا کے رکھا؟ اسی کا جواب اس آیت کریمہ میں دے دیا کہ جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب صحابی آئے تو پوچھنے لگے یا ام المؤمنین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب نہیں دیا کہ حضور کے اخلاق ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. آپ نے انہیں پکڑ کر بس اس منزل تک پہنچا دیا، اس کتاب تک پہنچا دیا جس میں حضور کے اخلاق تھے، اور فرما دیا تم بھی پڑھو اور پھر مجھے بھی پڑھ کے سناؤ، اور پھر قیامت تک سب کو پڑھتے اور سناتے چلے جاؤ. کوئی کتاب ختم ہو جائے گی، اخلاق ختم نہیں ہو. اب فرمایا کہ جب پوچھا کہ میرے محبوب کے اخلاق کیسے تھے، جواب دیا کانا خلقہ القرآن، محبوب علیہ السلام کے اخلاق خلقہ، یہ قرآن ہی تو اخلاق مصطفیٰ، قرآن ہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے، اور اخلاق مصطفیٰ ہی تو قرآن. یہ ذکر کر کے پھر پوچھا کہ اما تقرأ القرآن، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کیا کہ یا ام المؤمنین قرآن تو پڑھتا ہوں. جب قرآن پڑھتے ہو تو پھر یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ سارا کا سارا قرآن ہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے، قرآن میں ہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ میں ہی قرآن ہے. قرآن اخلاق مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ ہی قرآن ہو گیا. اب یہاں پر فرمایا اور وہ کیسے اخلاق کہ جو خدا کی رضا میں راضی ہوں اور جو خدا کی ناراضگی میں ناراض ہوں. اب یہ مختصر اس ٹاپک کو اس طرح کرتا ہوں، اس میں کیونکہ مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات تک پہنچنا مقصود ہے. جب یہ سارا بیان کر دیا تو دوسرے لفظوں میں ام المؤمنین یہ بتانا چاہ رہی تھیں، کچھ عرفاء اور کچھ اولیاء اور صالحین بیان کرتے ہیں، سیدنا شہاب الدین سہروردی بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ام المؤمنین گویا یہ فرمانا چاہ رہی تھیں
کہ یہ جو سب کچھ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھتے ہو، یہ در حقیقت جو دیکھتے ہو یہ سب سارا کا سارا قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ وہ کلام خدا ہے. اور جو کلام ہے وہ متکلم کی صفات ہوا کرتا ہے، وہ صاحب کلام کی صفات ہوا کرتا ہے. تو گویا یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ بھئی جو کچھ خدا کی صفات تھی وہ اللہ نے قرآن کے کلام میں منتقل کر دی، اور وہ سارا قرآن قلب اطہر مصطفیٰ میں منتقل کر دیا. اور اب جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہی ہی تو صفات الہی ہیں. گویا اللہ نے اپنے اخلاق اپنے مصطفیٰ کو چڑھا دی. اب یہ خلق القرآن سے مراد آقا علیہ السلام کے اخلاق پتہ چلا اپنے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے وہ لباس حضور کو چڑھا دیے. اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف، اپنا کمال، اپنا جمال اور اپنے اخلاق جن کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی، وہ سب کے سب قرآن کی شکل میں حضور کو چڑھا دیے. اور ہر آیت جو نازل ہوتی وہ ایک اللہ رب العزت کا خلق لے کر آتی، ایک وصف لے کر آتی، ایک اوصاف اور ایک حسن لے کر آتی. اور جیسے جیسے حضور پڑھتے تو حضور علیہ السلام کے اپنے اخلاق زائل ہو جاتے اور خدا کے اخلاق کا لباس چڑھ جاتا. الحمد سے والناس تک قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب قرآن مجید ختم ہوا تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اپنا نہیں تھا، ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی چڑھ گئی. صفات اللہ رب العزت نے اپنی چڑھا دی. اب سیدہ ام المؤمنین اسی طرف تو کہنا چاہ رہی تھیں، ادب میں یہ نہیں کہا یہ جو حضور کا اخلاق ہیں یہ خدا ہی کے تو اخلاق ہیں. ادب میں یہ نہیں کہا کا توجہ قرآن کی طرف دے دی اور پھر بین السطور یہی کہہ دیا کہ یہ جو قرآن کی طرف کہہ رہی ہوں مراد یہ جس کا کلام قرآن ہے اسی کی صفات مصطفیٰ پر. اب سب کی سب اللہ رب العزت نے وہ صفات حضور علیہ السلام پہ چڑھا دیں. اور اب قرآن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا تھا، اس کا مطلب کہ زبان اقدس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ادا ہو رہے ہوتے تھے جو اللہ رب العزت نے حضور ہی کو دے دی. اب یہاں پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمام، اب اس نقطے کی طرف جائیں کہ خلق عظیم پر آپ کو فائز کیا گیا. پتہ چلا پہلے اللہ رب العزت نے خلق اور جسے عظیم کہا وہ ایک ایک تنہا کر کے اپنے دیگر انبیاء کو دیتا چلا گیا، اور وہ تنہا تنہا دیا. اور جب اسے جامعیت کے ساتھ کسی ایک ذات میں جمع کرنا چاہا تو سارے اخلاق کا لباس اتار کر اپنے مصطفیٰ کو چڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کی ذات اقدس کا ہر حسن اپنا رہا ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت کا لباس چڑھ گیا. اللہ کے حسن کا، اللہ کے اوصاف کا، اللہ رب العزت کے کمال کا اور اخلاق کا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ گیا. اب یہاں پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، اسی لیے تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب جو کچھ بھی آپ کلام فرماتے ہیں وہ آپ کا کلام نہیں، وہ وحی خدا ہوتا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو خدا نے پھینکی. اب نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ وہ کنکریاں پھینکنے کی نسبت بھی خدا کے ساتھ. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، محبوب دیکھنے میں ان کے ہاتھ ہیں اور دیکھنے میں آپ کے ہاتھ ہیں، در حقیقت ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے. مگر بظاہر کس کا ہاتھ تھا؟ بظاہر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. نسبت کدھر دے دی؟ ہاتھ کے ساتھ.
اب میں اگلی بڑی ٹف بات کر دی، میں نے کہا ہاتھ کی نسبت کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت اپنی طرف کر رہا ہے، وہ کنکریاں پھینکنے کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اور وہ عمل کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، نطق کی، کلام کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ تو اگر اعمال میں سے ان اعمال کی نسبت اپنی طرف کر سکتا ہے تو وہ تو خدا کا حسن اور اس کا اخلاق ہے، تو یہاں نسبت کرتا ہے، وہاں سارے اخلاق ہی چڑھا دیتا ہے۔ اب ہم نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے شمائل ترمذی میں پڑھیں یا بخاری مسلم میں پڑھیں یا صحاح ستہ میں پڑھیں، اب سمجھ لیں کہ جہاں جہاں حضور کے اخلاق کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العزت نے دکھانے میں مصطفیٰ کو رکھا اور اخلاق کچھ اور دکھا دی۔ اب یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیکر خلق عظیم تھے، پیکر خلق عظیم تھے۔ پہلی شخصیت کا جو اگلے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، شخصیت کا جو پہلا تعارف جب اللہ رب العزت کرواتا ہے تو وہ اس ہستی کے اخلاق کی طرف توجہ دیتا ہے، باقی سارا تعارف بعد میں آتا ہے، علم کیسا ہے، عمل کیسا ہے، پھر دلالت کیسی ہے، حجت کیسی ہے، سب کچھ کیسا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کسی ہستی کا، شخصیت کا یا اپنے محبوب کا تعارف کروانا چاہے تو کہتا ہے یہ میرے محبوب وہ ہیں کہ جن کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق۔ کسی سے محبت بھی کرنی ہو، کسی کے ساتھ پیار بھی کرنا ہو تو اس کی کسوٹی اخلاق ہے، یہاں علم کی بات نہیں کی۔ فرمایا محبوب آپ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، کہیں مجھے آیت نکال دیں، مگر علم کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ علم کی بات کی تو علم کو عظیم نہیں کہا، إِنَّكَ لَعَلَىٰ عِلْمٍ عَظِيمٍ، یہ نہیں فرمایا۔ اب غور کریں، علم کی بات، علم کی نسبت، مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے علم سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہے؟ علم مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر سنت، پھر علم مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ محبوب تیرے علم جیسا کسی کا علم نہیں، تو تجھے علم کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ یہ فرمایا علم کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا؟ فرمایا نہیں۔ اس کا مطلب حضور کی شخصیت کا تعارف علم نہیں رکھا، حضور کی شخصیت کا تعارف علم نہیں رکھا، اور جب علم کی بات آئی تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا محبوب پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے، خلق جس نے پیدا کیا۔ پھر علم کی بات آئی، فرمایا کہ یہ محبوب آپ کو علم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت کی، قرآن کی آیات کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی عظمت والا لفظ ہے؟ آپ صرف غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علم کی جہاں سے بھی کوئی آیت لے لیں، پھر علم کی بات آئی تو پھر الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کی خاطر آپ کا سینہ اقدس کشادہ نہیں کر دیا۔ علم کی بات آئی کہ فرمایا کہ محبوب آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا علم عطا کر دیا۔ علم کی بات آئی، محبوب پڑھیے، علم کی بات آئی تو علم کا ذکر کر دیا۔ مگر علم کے بعد میں یہ کبھی نہیں فرمایا کہ محبوب آپ علم کے میدان میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز۔ بتا دیا کہ علم والے تو بہت ہوں گے، سقراط بھی تھا، ارسطو بھی تھا، پلیٹو بھی تھا، وہاں پر یہ رومن ہسٹری میں بھی بڑے بڑے علم والے آئے، گریک میں بھی آئے، ایجپشن میں بھی آئے، انڈین سویلائزیشن میں بھی آئے۔ ان تمام سویلائزیشن میں بڑے بڑے فلسفی بھی ہوں گے، علم والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے علم والے آئے ہوں گے، اور اس زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنے علم پر بہت اتراتے تھے، بہت فخر کرتے تھے، بہت گھمنڈ کرتے تھے۔ اب پتہ چلا، اب غور کیجئے، جس بات پر اہل عرب گھمنڈ کرتے تھے اللہ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ جس بات پہ گھمنڈ کرتے تھے اللہ رب العزت نے
اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. فرمایا جس کو تم اپنے لیے باعث گھمنڈ اور افتخار اور باعث فخر سمجھتے ہو، میں اسے وصف ہی نہیں سمجھتا اپنے مصطفیٰ کے لیے. جس پر تم اتراتے پھرتے ہو کہ زمانہ جاہلیت کے عرب میں ہم تو ہزاروں لاکھوں شعر یاد کر لیتے تھے، ہاتھ سے لکھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے، اپنے حافظے پہ گھمنڈ کرتے، اپنے قلم پر، اپنی شعر و شاعری پر اور اپنے فی البدی کلام کہنے پر، اشعار کہنے پر وہ عالم عرب اور اس کیا جزیرۃ العرب کے رہنے والے زمانہ جاہلیت والے عرب فخر کرتے تھے. غور سے سنیے یہ بات. مگر جس بات پر اہل عرب فخر کرتے تھے اسے ذکر تک نہیں کیا. اور پھر بات کیا کی؟ فرمایا محبوب اس وجہ سے نہیں آپ کی عظمت بیان کر رہا. اب کون سا ایسا گوشہ ہے جو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ جس کو ہر گوشے پر فوقیت دے کر بلند ترین کر دیا. فرمایا کہ ہاں علم والے سقراط سے لے کے ارسطو سے لے کر اور پھر پلیٹو تک بھی اور بڑے بڑے فلسفی، وہ علم والے تو بہت بھیجے، علم والے بہت بھیجے، فلسفے والے بہت بھیجے اور گفتگو کرنے والے بہت بھیجے، فصاحت والے بہت بھیجے، بلاغت والے بہت بھیجے، شعر والے بہت بھیجے، کلام والے بہت بھیجے، نثر والے بہت بھیجے، مگر اخلاق والا ایک بھی نہ بھیجا. ہاں یہ سارے گوشے گزر گئے، محبوب کیوں نہیں جما سکے، لوگوں کے دلوں میں جگہ کیوں نہیں بنا سکے، آج دنیا ان کی متوالی کیوں نہ ہو سکی، آج ان کے گن کیوں نہ گا سکی، آج ان کے نام پر فدا کا ابی و امی کیوں نہیں کہتے، ان کے لیے گردنیں کیوں نہیں کٹواتے، ان کے لیے جان کیوں نہیں دیتے، ان کے لیے سب کچھ نچھاور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ علم پر یہ نچھاور نہیں ہوتا، یہ تو اخلاق پر ہوتا ہے. غزوہ احد ہو تو وہ گردنیں کٹتی ہیں، علم پہ کٹتی ہیں. غزوہ بدر ہو جو شہادتیں ہو رہی تھیں وہ علم پہ کٹتی ہیں. اگر ہوتی تو پھر روم کی سلطنت میں بھی گردنیں کٹتی اور پھر کوئی ذکر نہ کرتا اور شہید کہلاتے. اور اگر پھر یونان کی سلطنت میں بھی یہ ہوتا، ارسطو کے بھی عاشق ہوئے پھرتے اور اس کے بھی گن گاتے، اس کا نام بھی لینے والے اس کے نام پر قربان ہوتے. نہ ارسطو کی قربانی والا کوئی ملا، نہ پلیٹو کا ملا، نہ ارسطوٹل کا بنا، نہ سقراط کا بنا. اس کے بعد بڑے بڑے فلسفی آئے، وہ آئے اور گزر گئے، ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں. اور یہاں کیسے عاشق بن گئے مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ کے کہ آپ کا نام جپتے ہیں تو قربانیاں دینے کو جی کرتا ہے، فدا کا ابی و امی کہنے کو جی کرتا ہے. آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی آپ کے لیے قربانی دینے کو لیے یہ فدا کا ابی و امی کہنے والے تیار ہیں، آپ کی ناموس پر مرنے کو تیار ہیں، آپ کی آل اور آل پاک پر مرنے کو تیار ہیں. آپ کا ذکر کر لیں، آنسو بہتے ہیں تو رکنے کا نام نہیں لیتے. روضہ اقدس کے پاس چلے جائیں، جانے کو جی نہیں کرتا. آپ کا نام لے لیں تو پھر آپ کی زیارت کو تڑپتا رہتا ہے بندہ. آپ کو دیکھا نہیں مگر بن دیکھے آپ کا عاشق عشق میں تڑپتا پھرتا نظر آتا ہے. کبھی شرق میں کبھی غرب میں آپ کے نام پر جیتا ہے، آپ کے نام پر مرتا ہے. وہ جو آپ کے سامنے مرتے تھے آج 1400 سال بعد بھی اسی طرح مرتے ہیں. آپ کے علم کی وجہ سے یہ فدائی پیدا ہو گئے. خدا نے کہا نہیں، یہ علم مصطفیٰ نہیں، یہ اخلاق مصطفیٰ نے دیوانے بنا. اب پتہ یہ چلا کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کے اعلی مقام پر کوئی فائز ہو جائے علم بھول سکتا ہے، علم بھول سکتا ہے. بندہ فلسفہ بھی بھول سکتا ہے. آج علم یاد ہے، کل علم بھول گیا. آج روایت یاد ہے، کل روایت بھول گیا. آج سبق یاد ہے، کل سبق بھول گیا. آج فلسفہ یاد ہے، کل فلسفہ بھول گیا. آج ایک روایت پڑھی، کل کو بھول گیا. آج کتاب پڑھی، کل کو بھول گیا.
آج کوئی فصل پڑی کل کو بھول گیا. بھئی علم وہ چیز ہے جو بندہ یاد کرتا ہے وہ بھول بھی جاتا ہے، مگر اگر کوئی من موہن اس کے اپنی محبت کی وجہ سے دل میں سما جائے وہ بھولنا چاہے بھی تو نہیں بھول سکتا. اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے سبب سے کوئی کسی کا محبوب بن جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، گردن کٹ جائے، جسم جدا ہو جائے، سر الگ ہو جائے، تب بھی کہتا ہے یا رسول اللہ. اب پوچھا کہ یہ جو تم عاشق بنے پھرتے ہو، وہ عروہ بن مسعود بھی وہ جب آ کر ٹک ٹکی باندھ کر حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کرتے دیکھتا ہے کہ وضو فرماتے ہیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر حضور کے وضو کا پانی لینے کے لیے ترستے پھرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں، تعمیل میں دوڑتے پھرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ادب سے آنکھیں نیچے کر دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، دوڑتے ہوئے عمل کرتے ہیں. آج حضور فرما دیں لڑ پڑو تو مکہ کی وادی میں سب سے لڑ پڑیں، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں. یہ ساری کیفیت دیکھتا رہا. وہاں جا کر کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم نے مجھے جس ذات کے پاس بھیجا تھا میں ساری کھوج لگا کر آیا ہوں، مگر بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو میں نے دیوانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز میں ادب بجا لاتے ہوئے انہیں دیکھا ہے. میں کیسر و کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، بڑوں بڑوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں نے آج تک اس طرح کا ادب کسی بادشاہ وقت کی دربار میں کسی درباری کو بجا لاتے نہیں دیکھا جو محمد مصطفیٰ کے محبین اور صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہاں وہاں اس درباروں میں علم والے جاتے تھے، ان درباروں میں فلسفے والے جاتے تھے، ان درباروں میں تنقید والے جاتے تھے، ان درباروں میں علم اور شعر والے جاتے تھے، اس درباروں میں علم پر فخر کرنے والے جاتے ہیں. حضور کے دربارے میں فقیر جاتے ہیں مگر دلوں میں حضور کی محبت ہے. اب کیا ہوا؟ حضور سے محبت ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اسی لیے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر محبت کیوں نہ ہو، محبت کیوں نہ ہو. اس لیے ہو گئی کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال گزارے، اور اس 10 سال کے عرصے میں مجھے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اے انس جو تجھے حکم دیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا، اور جو فرمایا ہو اور نہ کیا ہو اور فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور جو نہ فرمایا ہو اور کیا ہو اور آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ کیوں کیا ہے. اور پھر پہلے یہ بیان کر کے پھر کہتے ہیں جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا تو حضور کی ہتھیلی مبارک اتنی ملائم تھی کہ میں نے ریشم بھی اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنا دست اقدس مصطفیٰ دیکھا. اور جب سونگا تو پھر کوئی مسک اور خوشبو بھی اتنی خوشبودار نہ تھی جتنا حضور کا جسم اقدس خوشبودار تھا. اب آگے سوال میں دوبارہ آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں. اس حدیث شریف کو کھول لیں اور دیکھ لیں کہ پہلے خوشبو کا ذکر ہے یا پہلے حضور کے اخلاق کا ذکر ہے، پہلے حضور کے دست اقدس کا ذکر ہے یا اخلاق کا. ایون صحابہ کرام میں انس بن مالک جو حضور کی صحبت میں رہے اور حضور سے روایت کرتے رہے اور بہت زیادہ روایات میں ان کا نام آتا ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں کیا دیکھتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ حضور کا دست اقدس جو دیباج سے یعنی کہ ریشم سے زیادہ ملائم ہے، اس کا ذکر بھی بعد میں کیا. اور پھر فرمایا کہ حضور کی خوشبو جیسی میں نے آج تک کوئی خوشبو نہیں سونگی، یہ بھی بعد میں. پہلے ذکر کس کا کیا کہ حضور کے اخلاق جیسا کسی کا خلق نہیں دیکھا. حضور نے کبھی اف تک نہیں کیا، حضور نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا. پتا چلا خوشبو بعد میں جگہ بناتی ہے، ملائم ہاتھ بھی بعد میں جگہ بناتا ہے. خلق مصطفیٰ ایک ایسا حسن ہے جو پہلے جگہ بناتا ہے. اب پھر انہی صحابہ کرام سے پوچھا کہ کچھ تو بتائیں کہ جو تم دیوانے ہو گئے، تمہیں محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نظر آیا؟
وہ کہتے ہیں پھر سن لو شمائل ترمذی اور دیگر تمام کتب کو آپ جمع کر لیں اب اس کا مجموعہ. کہتے ہیں ہم اس لیے حضور سے محبت کرتے ہیں. اب صحابہ کرام نے جو ساری روایات کی اس میں بھی کئی علم کی بات نہیں ہے. اب کس وجہ سے حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کانا رسول اللہ دائم البشر، بڑے کشادہ اور کھلتے ہوئے چہرے والے میرے محبوب تھے، تو محبت کیوں نہ کرتے؟ ہر وقت کھلتا ہوا چہرہ تھا، چہرہ والضحیٰ متبسم تھا، چمکتا کھلتا ہوا تھا، تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم روکتے ہوئے بھی نہ روک سکے اور حضور کے عاشق ہو گئے. پھر کہتے ہیں کیوں محبت کرتے ہو حضور سے؟ کسی نے پوچھا ہوگا بھئی صحابیو حضور سے کیوں محبت کرتے ہو؟ ہاں لین الجانب، بڑے نرم خو تھے. کیوں محبت کرتے ہو؟ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تند خو تھے نہ سخت دل تھے، بڑے نرم دل والے تھے. کیوں محبت کرتے ہو؟ ولا سخاب ولا فحاش، نہ درشت انداز سے آواز بلند کرتے تھے نہ بد کلامی فرمانے والے تھے، بڑے لطیف الکلام تھے. بھئی کیوں محبت کرتے ہو میرے مصطفیٰ سے؟ ولا عیاب ولا مشاحن، آپ نہ عیب جو تھے نہ بڑے بخیل تھے. یہ سارے اخلاق ہیں. کیوں محبت کرتے ہو؟ یتغافل عما لا یشتہی، جس شے کو پسند نہ فرماتے تو اسے صرف نظر کر لیتے، یعنی اس سے نہ جھگڑتے تھے نہ احساس دلاتے تھے نہ دل توڑتے تھے، خاموشی سے صرف نظر کرتے تھے. اس جیسا اخلاق بھی کسی کا ہوگا؟ کیوں محبت کرتے ہو؟ ولا یخیب فیہ، نہ ہی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا اور اس کے نا امید کر کے بھیجتے، نہیں، ہر شخص آتا اس کو امید سے بھر کے دیتے، اس کی امید سے زیادہ دیتے. پھر فرمایا کہ کیوں کرتے ہو؟ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ہوتے، اگر آپ کلام فرماتے تو ہم سب خاموشی سے آپ کا کلام مبارک سن رہے ہوتے، اور اگر ہم میں سے کوئی کلام کرتا تو حضور ایسے سنتے جیسے ہم سے زیادہ کوئی کلام کرنے والا نہیں. اب یہ بھی تو حضور کا خلق عظیم تھا. فرمایا کہ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، کہ ہاں جو آپ گفتگو فرماتے، جو پہلا شخص آپ کی گفتگو سمجھتا وہی آخری مجلس میں بیٹھا شخص بھی آپ کی گفتگو سمجھ رہا ہوتا. یعنی اتنے پیار سے ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے اور ہمارے لیے فرماتے کہ ہر بیٹھا ہوا شخص سمجھ رہا ہوتا یہ مجھے فرما رہے تھے. یہی خلق حسن ہے. فرمایا آگے فرمایا یتکلم بجوامع الکلم، اور بڑے مختصر اور جامع کلام کے ساتھ گفتگو فرماتے. پھر فرمایا کہ کان رسول اللہ یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ، کہ ہر بات 3 دفعہ دوہرا دوہرا کے فرماتے کہ اتنی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی حضور کی مجلس میں بات کو پوری طرح سمجھ لے. یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا. پھر فرمایا پھر کلامن فصلاً، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلاً، حضور کا کلام کلام فصل ہوتا، ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے، اور اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گننا چاہتا تو آپ کی مجلس میں آپ کا ایک ایک لفظ گن سکتا. یہ حضور کا اخلاق ہے. پھر فرمایا کہ ہاں، پھر آپ نے فرمایا اذا رأیتم طالب حاجت یطلبها فارفدوہ، اگر کوئی حاجت مند اپنے دروازے پر دیکھو تو اس کے کہنے سے بھی پہلے حاجت روائی کر دو، انتظار نہ کرایا کرو. یہ حضور کا اخلاق تھا. اسی لیے تو مصلی پر سوار ہیں، نماز شروع ہونے والی ہے، اذان دے دی گئی ہے، ادھر سے سائل کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب باہر تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ ریوڑ آپ کا ہے. فرمایا ہاں، کیا چاہتے ہو؟ حضور مجھے دے دیں. فرمایا چل سارا ریوڑ تیرا ہوا. جا کر کہتا ہے میں اس کلمہ پڑھ لیا، اور جا کر کہتا ہے اے میرے علاقے والوں سن لو، آج میں اس لجپال کے پاس سے آیا ہوں جو مانگ لے وہ اسے دیتے ہیں، مڑ کے پوچھتے بھی نہیں. یہ بھی پھر میں کیوں نہ محبت کروں، پھر میں کیوں نہ دیوانہ ہو جاؤں، پھر میں کیوں نہ متوالا ہو جاؤں. پھر فرمایا کان احسن الناس فی مشیتہ، اور جب چلتے تھے تو بڑا خوبصورت انداز سے چلتے تھے، تو چلتا ہوا دل چاہتا تھا دیکھتا ہی جاؤں. پھر فرمایا کہ
کانا یصافح اصحابہ اذا لقیہم، اور جب اپنے صحابہ کرام سے ملتے تھے تو مصافحہ میں، ملنے میں پہل حضور خود کرتے تھے. یہ نہیں کہ انتظار کریں کہ میں رسول ہوں، یہ میرے امتی ہیں، پہلے یہ سلام کریں گے، تو نہیں. اخلاق کیا ہے کہ پہل خود کرتے تھے، سلام خود فرماتے تھے. پھر فرمایا کہ کانا اذا التفت التفت جمیعا، جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو پھر رخ مبارک بھی اسی کی طرف ہوتا، چہرہ مبارک بھی اس طرف ہوتا جس سے سلام فرما رہے ہوتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر سلام ہوتا ہے ادھر چہرہ ہوتا ہے. فرمایا نہیں، جس سے اس طرح سلام فرمایا ہوگا تو اگر کوئی کسی بھی مذہب میں ہوگا چھوڑ کر حضور کا ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ تو ترستا ہوگا، کہتا ایسا تو میرے مذہب والوں میں بھی کسی نے سلام نہیں کیا جیسے حضور نے مجھ سے کیا. لا یذم منها شیئا یعظم النعمہ وان دقت، اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا اس کی اتنی تعریف کرتے خواہ وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہوتی. کوئی نیک کام کر کے آتا اس کی اتنی تعریف کرتے، اتنی تعریف کرتے خواہ وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہوتی. ولا یذم منها شیئا، اگر تھوڑی کمی کچی رہ جاتی تو اس کی مذمت نہ کرتے، اسے صرف نظر سے کام لیتے. اگر تعریف والی بات ہوتی تو اتنی کرتی کہ وہ شاید خود شرمندہ ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، اور جب تعجب فرماتے تو اپنے دست اقدس کو اس طرح فرماتے، ایسے. وَإِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، جب کسی کی طرف اشارہ فرماتے پورے ہاتھ مبارک سے، ایسے انگلی سے بھی نہیں. اس کو بھی سوء اخلاق سمجھتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اذا فریحا غدا طرفہ، کہ جب آپ کسی بات پہ خوش ہوتے تو چہرہ اقدس نیچے کر کے مسکراتے. حضور کی ادائیں ہیں. کسی کو وہ پھر فرمایا کہ ہاں جلو ضحکہ التبسم، جب کبھی خوشی کا اظہار کرتے تو صرف تبسم فرماتے، کہا نہ لگاتے. اب اس کے بعد کانا لا یجلس ولا یقوم الا علی ذکر، جس بھی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے نہ آغاز اللہ کے کلام کے بغیر فرماتے، نہ اختتام اللہ کے کلام کے بغیر. یہ حضور کے اخلاق میں سے چند ایک ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ذکر کرنے کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں. اب بات کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. یہ جو سارے اخلاق تھے جو میں نے آپ کا ذکر کیا، ان میں سے جو عظیم اخلاق تھے، ان پر بھی جو عظمت والے تھے وہ ہم نے اپنے محبوب کو عطا کیے. اور پھر جو جو عاشق بنے تھے وہ اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے بنے تھے. اب آگے چلیے، ایک بات سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہوئے. اب غور کیجئے، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شے عطا کی اور اس شے میں فوقیت دی جو اللہ رب العزت کو ہر شے سے پیاری تھی. اگر اللہ رب العزت کو علم سے اتنا پیار ہوتا تو اپنے محبوب کو صرف علم دیتا اور علم کا ذکر کرتا. اب اللہ رب العزت کو اخلاق سے پیار تھا، اوصاف سے پیار تھا، اس لیے اپنے اخلاق اور اپنے اوصاف کا لباس نے محبوب کو چڑھا دی. جو سب سے خوبصورت شے تھی وہ اپنے محبوب کو دی. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شے دی جس سے خدا کو سب سے زیادہ پیار تھا. اب آگے چلیے کہ بھئی اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کو وہ سب کچھ دے دیا جس سے اللہ کو پیار تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں میں سے کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بھی وہی کچھ دیتے ہیں جس سے خدا کو پیار ہوگا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو بھی تو چنا، ہر دور کے لیے امام وقت بنایا، ہر دور کے لیے مجدد وقت بنایا، ہر وقت کے لیے پہلے اپنا خلیفہ وقت بنایا، پھر خلافت ختم ہو گئی، پھر آئمہ آئے، پھر مجددین آئے، پھر آئمہ آئے، پھر کتب آئے، پھر غوث آئے، پھر نجبا آئے، پھر نقبا آئے. یہ جو اولیاء کرام کو بھیجا
اور اپنی بارگاہ کا فیض دے کر بھیجا، تو اب سمجھیں کہ اگر آقا صلی والسلام کی بارگاہ میں ہر شے ہے، مگر جو شے فوقیت پاتی ہے اس کا نام اخلاق ہے۔ اگر اولیاء، صالحین اور مجددین آج 1400 سال بعد بھی اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ حضور کا سب سے پیارا کون ہے، تو سمجھ لو وہی شے جسے خدا کو پیار تھا اور حضور کو دے دی، تو سمجھ لو جس سے حضور کو پیار ہوگا حضور وہی فیض زیادہ دیں گے۔ اگر کوئی بڑا مجدد دیکھنا ہو تو بڑے اخلاق والا ہوگا، تو سمجھ لو حضور سے زیادہ فیض ملا۔ اب آپ کو پہچان بتا رہا ہوں۔ آپ سے پوچھیں کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں، آپ پوچھیں کوئی، آپ کہتے ہیں مجدد رواں صدی، آپ کہتے ہیں شیخ الاسلام ہیں، آپ کہتے ہیں کتب ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی اللہ کا پیارا ہو، کیا آپ نے کبھی سنا کہ یہ علم کی وجہ سے اللہ کا پیارا ہے؟ وہی جو اللہ نے اپنے محبوب کو پر کرم کیا، اسی شے کا کرم حضور بھی اپنے امتیوں میں سے اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضور کو کسی سے پیار ہو گیا ہے، اب چن لیں، اس زمانے کے لیے امام وقت بنا دیں، تو امام وقت کوئی دیکھنا ہو تو جو سب سے جھکتا ہوا نظر آئے سمجھ لو وہ امام وقت ہے، جو پیکرے لطف نظر آئے امام وقت ہے، پیکرے عطا نظر آئے امام وقت ہے، سخی لجپال ہو امام وقت ہے، جس کے چہرے سے مسکراہٹ ٹپکتی ہوئی نظر آئے وہ امام وقت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں امام وقت وہ ہوتا ہے، مجدد وقت وہ ہوتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اخلاق جس میں جمع ہو کر اس کی جھلک نظر آئے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اخلاق حمیدہ کے جس کا میں نے ذکر کیا، اگر اس کی جھلک اس ہستی پہ نظر نہ آئے، میں یہ کہتا ہوں اسے آپ امام وقت ہی نہ سمجھیں۔ مجدد نہیں ہوتا، امام وقت شیخ الاسلام نہیں ہوتا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا پرتو نہیں بن جاتا، جھلک نہیں بن جاتا۔ اب اس باقی چیزیں ہم ذکر نہیں کرتے، اس حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ذہن میں آیا کہ شیخ الاسلام وہ ہیں، ہم تو ان کی بات کریں گے جن کا زمانہ ہم نے پایا، ہم تو ان کی بات کریں گے جن کو ہم نے دیکھا، ہم تو ان کی بات کریں گے جن کو ہم نے سنا، ہم تو ان کی بات کریں گے جن کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف سامنے رکھ لیں، اخلاق حسنہ سامنے رکھ لیں، ایک ایک خلق کے عظیم سامنے رکھ کر پھر اس وقت کے مجدد کو دیکھیں۔ اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اگر اس اخلاق حسنہ کی جھلک اس میں نظر آئے تو مان لیں، اور اخلاق حسنہ کی جھلک نہ نظر آئے تو نہ مانیں۔ اب میں آپ کو چند ایک مثالیں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کون ہیں۔ بھئی حضور شیخ الاسلام خود سے کچھ نہیں ہے، جس طرح کا لباس حضور نے چڑھا دیا ویسے ہوگا۔ اب آخر صلی والسلام پر خدا نے اپنے اوصاف کا لباس چڑھایا، تو پھر حضور اپنے امتیوں میں سے جو اس وقت کے امام ہوتے ہیں، مجدد ہوتے ہیں، اس وقت کے نجبا میں ہوتے ہیں، نقبا میں، ابدال میں، غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، مجدد ہوتے ہیں، سمجھ لیں وہی ہوتے ہیں کہ جن کا خلق مصطفیٰ کے تابع ہو، جن کا حسن مصطفیٰ کے تابع ہو، جن کا علم مصطفیٰ کے تابع ہو، جن کا عرفان مصطفیٰ کے تابع ہو، جن کی سوچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے تابع ہو، جن کی پوری زندگی اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے تابع ہو۔ اخلاق حسنہ میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلق عظیم ہے، ترمذی شمائل محمدیہ میں، کان لا یغفل مخافۃ ان یغفلوا ویمیلوا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں کہ آپ کبھی بھی لوگوں کی تربیت اور اصلاح سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف مبارکہ میں اور اخلاق حسنہ میں ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کہیں وہ دین سے غافل نہ ہو جائیں اور باطل کی طرف
مائل نہ ہو جائیں. ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے اخلاق اور تربیت اور احوال کی اصلاح پر توجہ فرماتے. یہ پڑھ لیا. اب اس کے بعد آپ ڈائریکٹ حضور شیخ الاسلام کی طرف آ جائیں. حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ اعتکاف کس لیے سجاتے ہیں؟ یہ شب داریاں کس لیے منائی ہیں؟ یہ دن رات کے سفر کس لیے کرتے ہیں؟ اور یہ حسن احوال، حسن اخلاق، حسن اقوال، یہ سارے کس لیے لکھے ہیں؟ یہ تذکرے اور صحبتیں کس لیے لکھی ہیں؟ یہ احادیث کے مجموعے کس لیے دیے ہیں؟ یہ دن رات بیٹھ کر اعتکاف کی راتوں میں تربیت والے ٹاپک، اخلاق پر، احوال پر، توبہ پر، تزکیہ پر، طہارت پر، احوال کی تبدیلی پر اور عاجزی پر، ان کے ساری پر کیوں زور دیتے ہیں؟ اور پھر کسی سے اپنے کارکن کو اگر دیکھ لیں تو اس کو بڑے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو تربیت کرتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں، اور پھر اپنے طلباء کو تیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے لے کر ہر شخص کے اندر ان اخلاق کو پیدا کرتے ہیں، پھر سفر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بخشے جانے کا تو کوئی مجھے گارنٹی نہیں. اگر آپ لوگ بدل گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو گئے اور آپ کو قیامت کے روز مسکرا کر فرما دیا کہ یہ میرے امتی ہیں تو طاہر القادری کا کام ہو جائے گا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بس میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ میں نے آپ کو بدل دیا، میں نے نوجوانوں کو بدل دیا، آپ کے اخلاق بدل دیے، آپ کے معاملات بدل دیے، آپ کی زندگیوں کے طور اطوار بدل دیے، آپ کے بین الزوجین آپ کے اخلاق، معاشرے میں اخلاق، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ. مجھے یہ بتائیں حضور شیخ الاسلام کے ٹاپک کا نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ وہی سب سٹارٹ یہاں سے کر کر پھر اپنے اخلاق بدل لو، اپنے احوال بدل لو، پھر تربیت ہے، پھر احساس ہے، پھر ذکر ہے. تو آپ کا نچوڑ زندگی کا اخلاق کو بدلنا ہے، ہمارے احوال کو بدلنا ہے، ہمارے اندر اصلاح کو دیکھنا ہے، خیر کی بات کرنا. یہی وہ رنگ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو دیکھتے اسی وقت ان کے اخلاق بھی سنوارتے، ان کے اخلاق کی اصلاح بھی فرماتے. اور کس انداز سے وہ بھی سنیے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، اور اتنے پیارے انداز سے کہ ان کو دل پر بوجھ بھی نہ ہو، اور اتنے خوبصورت انداز سے کہ ان کے دل پر شاق بھی نہ گزرے. اسی طرح حضور شیخ الاسلام کو وہی تو رنگ وہیں سے عطا ہوا ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں سامنے نہیں فرماتے، سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور ہلکا سا فرماتے ہیں بیٹے یہ اس طرح نہیں اس طرح. کسی کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہوں تو کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو، میں نے ابھی وہ سارا بیان کیا، تعریف، اچھا کام کیا ہو، آپ اس کی اتنی تعریف اس کارکن کی فرماتے ہیں کہ ایک سٹیج آتی ہے وہ شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ حضور اتنا تو کام میں نے نہیں کیا جتنی تعریف کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق مصطفیٰ کا پرتو ہے. اگر کوئی تھوڑا سا کام کرتا ہے اس کی اتنی تعریف کرتی، اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو بڑی حکمت کے ساتھ پیار بھرے انداز سے اس کی اصلاح کر دی تاکہ دل بھی نہ دکھے اور سمجھ بھی آ جائے. اور پھر اگر کوئی چیز نوٹ فرما لیتے ہیں، اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 1 مہینے بعد بھی میں نے دیکھا ہے کوئی چیز آپ نے 1 مہینے پہلے نوٹ کی اور ضروری سمجھی کہ میں اصلاح کے لیے فرما دوں، موقع مناسب نہیں سمجھا تو حضور شیخ الاسلام خاموش ہو گئے. 1 مہینے بعد وہ شخص ملا تو فرمایا بیٹے ایک چیز نوٹ کی تھی، اس کو نوٹ کر لو، بہتر کر لو. اس کا مطلب اخلاق بھی سکھا رہے ہیں، آداب بھی، اصلاح بھی، اور اصلاح کرنے کے آداب بھی سکھا رہے ہیں کہ کب کی جاتی. اب اس کے بعد آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے وَكَانَ يُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات کی تحسین فرماتے تھے، اپریسیشن فرماتے تھے، اور پھر فرمایا وَيُقَوِّيهِ تقویت دیتے تھے، ذکر کرتے تھے، اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے. اب یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو عکس ہے جو ہر وقت کے امام وقت کو ملتا ہے. آج حضور شیخ الاسلام آپ کی جو حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اعتکاف پر، آپ کی کارکردگی پر، میلاد النبی پر، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہاں تشریف لائیں، فرمایا یہ ادارہ بنا ہے تو بات ایسے نہیں چھوڑ دیتے، ہر شخص کا ذکر کر کے
اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں. اگر کوئی اچھا کام کر دے اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہونے لگ جائے تو آپ نہیں رکتے. کسی کا حق ہے اور کسی نے بات کی ہے تو اپنے ذمے لے کر یا اپنے ذات سے منسوب کر کے نہیں کہتے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے. جس کی بات ہوتی ہے وہ کریڈٹ اسی کو دیتے. جس کا مشورہ ہوتا ہے وہ ذکر اسی کا کرتے ہیں. کسی کا کام ہوتا ہے اسی کو اپریسیشن کرتے ہیں. اور زبان سے آج تک اگلا اخلاق سنیں. زبان سے آج تک تجدید کا کام کر کے 500,000 کتابیں لکھنے کے بعد، اتنی مؤلفات اور تصانیف کے بعد، اتنا کام کرنے کے بعد، اتنے ادارے بنانے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد، آج تک میں نے آپ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا. وہ فرماتے ہیں بیٹے اللہ نے آپ کی تحریک سے یہ کام لے لیا، آپ سے یہ لکھوا لیا، آپ سے یہ کام لے لیا، اللہ نے آپ کے ذمے کر دیا، آپ سے اتنا بڑا کام لے لیا، آپ سے تجدید لے لی. کوئی پوچھے کہ حضور یہ آپ سے مراد کیا؟ فرمایا یہی تو اخلاق مصطفیٰ ہے کہ کام کر کے بھی اپنی ذات سے منسوب نہیں کر رہے، وہ آپ سے کر رہے. اس سے بہتر خلق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہوا؟ تعریف کی تو کارکنوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب اپنی بات کی تو فرمایا یہ بھی آپ کا کام، آپ کی تحریک کا. انڈرسٹوڈ ہے، مگر آداب ہیں بات کرنے. اور یہ خلق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خلق عظیم کی بارگاہ سے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ہے لیسا بالجافی ولل مہین کانا یعظم النعمہ وان دقت لا یذم منها شیئا. یہ میں نے ذکر بھی پہلے کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ لوگوں کی بات نظر انداز کرتے اور نہ ہی کسی کی بات نظر انداز کرتے. اذا التفت التفت جمیعا، کسی کی بات سنتے تو پوری توجہ سے سنتے. کوئی غریب بھی، کوئی مسکین بھی، کوئی یتیم بھی، کوئی فقیر بھی، کوئی چھوٹی سی حیثیت والا بھی بات کرتے تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سنتے جیسے اسی کی بات ہے، اور وہ سمجھتا کہ شاید مجھ سے زیادہ حضور کسی سے پیار نہیں کرتے. یہ میں آپ کو اخلاق حسنہ سے بتا رہا ہوں. پھر فرمایا کانا یعظم النعمہ، اگر وہ اتنی سی اچھائی کر کے آتا تو اس کی اتنی تعریف کرتے. یہ میں کس کی؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہوں. وَإِن دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جاتی تو کسی کے سامنے اس کی مذمت کر کے اس کی دل شکنی نہ کرتے. اب آپ کے 20 سال سے اپنے قائد کو حضور شیخ الاسلام کو دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی ان میں ایسی چیز اس کے برعکس بھی دیکھی؟ اب کیا ہوا کہ کیا کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام، ایک شخص بات کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہرو بیٹے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب آپ بتاؤ. اس کی پوری بات ہمتن گوش ہو کے آخر تک سنتے ہیں. اگر ادھر بھی کوئی بات کر دے، آپ کے کان اللہ رب العزت نے ویسے بنائے ہیں کہ وہ ادھر ہو کے ادھر کی سنتے ہیں، ادھر ہو کے ادھر کی سنتے ہیں. وہ لفظ لفظ سنتے ہیں، پھر بھولتے بھی نہیں. وہ تو ایک چہرہ دیکھ لیں 30 سال بعد آ کر کہتے ہیں آپ کو میں نے وہاں دیکھا تھا. کسی کو دیکھ لا نام یاد رہتا ہے، اور کسی کو اس کے پورے القابات کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سنیں، اور یہاں تک کہ دشمن بھی ہو، آج بھی آپ نے زبان سے سنا ہوگا، اتنے بڑے قاتل ہو کر بھی فرماتے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، اور یہاں پر کسی نے ایک قتل کیا ہو تو ہم تو کسی عام اس کو گالیوں کے بغیر پکارنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ اخلاق دیکھیں کہ وہ آگے آپ کے قاتل ہیں اور ذکر کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں نواز شریف صاحب. پتہ چلا کہ یہی تو اخلاق حسنہ ہے جس کے ذریعے سے ولایت ملتی. یہی تو حضور کے اخلاق حسنہ. اس کے بعد اگر کسی کی چھوٹا بچہ بھی ہو بات کرنی ہو، آپ کہتے ہیں پہلے اس نے پہل کر دی، اس بچے کی سن لیں. اس کی بات سے بھی کوئی چیز نکال کر اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. اسی کو قائد کہتے ہیں. یہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس ہوتے ہیں. اسی لیے تو شیخ الاسلام ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات کسی کی تعریف بھی کرتے ہیں، اگلا حسن بتا رہا ہوں، اور تعریف کے ساتھ کسی کا احتساب بھی کرنا ہو، کسی کو بات سمجھانی بھی ہو، سرزنش بھی کرنی ہو، اتنے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم وہ شخص اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا.
اس بات میں بھی اس کو سمجھا کر اتنی لطافت سے کرتے ہیں کہ تربیت بھی ہو جاتی ہے اور دل میں یاد رکھتا ہے کہ شیخ الاسلام نے مجھے توجہ دی. یہ اخلاق ہوتا ہے کہ تربیت بھی کر دیں، وہ یاد بھی رہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بارگاہ شہر مدینہ سے آیا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں کے پرتو جس پر چڑھتے چلے جائیں، وہاں پر کیا 23 سال کے عرصے میں الحم سے والناس تک قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو ادھر دیکھنے والا کہتا ہے کہ حضور کے لباس نہ رہے، یہ اللہ نے اپنے اخلاق کا لباس سارا کا سارا چڑھا دیا. یا 63 سال دیکھ لیں اور ہر خلق دیکھ لیں تو ہمیں بھی تو یہی لگتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے اب اپنے اخلاق نہیں رہے، حضور کے اخلاق کا پرتو چڑھ گیا، لباس چڑھ گیا. اب آگے فرمایا یقولو اذا رأیتم طالب حاجت یطلبها فرفدوه. یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے کہ اگر کوئی حاجت مند دیکھو دروازے پر، اسے پوچھیں بغیر اس کی حاجت روائی کر کے آ جاؤ. اب حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کسی نے کچھ کہا، آپ نے کسی نے مانگا، آپ نے ویسٹ کوٹ اتار کے دے آئے، چادر اتار کے دے دی، فرمایا جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا، اور کوئی اگر آیا اسے پوچھے بغیر خاموشی سے اس کے گھر پہنچا دیا. کوئی بات یہ ہے، کوئی کہتا ہے جو کچھ آپ کا ہے وہ بھی دے دیں، کیوں نہ ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جو ہوئے، مرید جو ہوئے اور ان کا رنگ جو ہوئے، اب وہ جا رہے ہیں دستار کتنے کی 70,000 دینار کی دستار پہنی ہوئی ہے اور پوشاک پہنی ہوئی ہے. کوئی پوچھتا ہے یا غوث الاعظم مجھے عطا کر دیں، اسی وقت کتنی اچھی پوشاک ہے، اب اسی وقت اتار کے اسے عطا کرتے ہیں. یہاں حضور شیخ الاسلام کو اسی طرح دیکھا ہے، اچھے سے اچھا بھی پہنا ہو، کسی نے پوچھا تو حضور یہ مجھے اسی وقت پکڑی اور دے دی اور مڑ کے بھی نہیں پوچھا اور خوش ہوتے رہے. بھئی جو سخی لجپال ہیں وہ سخاوت بھی حضور کے در سے لیتے، اخلاق بھی حضور کے در سے، سخاوت بھی حضور کے در سے. اس کے بعد آگے چلیے، تو میری اپنی کتاب ہے یہ، تقریباً انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام پر، شیخ الاسلام جو ہے وہ 3 جلدوں پر انشاءاللہ صرف آئے گی. صرف حضور شیخ الاسلام کے 100 اوصاف ہیں، اور ہر وصف جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسوہ حسنہ اور اخلاق حمیدہ سے آگے ثابت کیا، اور ہر واقعہ اس میں کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. فرمایا متانت، وقار اور خوش طبعی اور خوش مزاجی کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا ہے. فرمایا کان الین الناس، کون؟ سیدہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کان الین الناس و اکرم الناس کان رجلا من رجالکم الا انہ کان ضحاکا بساما. تو فرماتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ نرم مزاج والے تھے. ام المؤمنین فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ سخاوت والے تھے، اور آپ بظاہر دیکھنے میں لوگوں کی طرح ایک شخص تھے، لیکن جب بھی دیکھتے تھے مسکرانے والے اور خوش مزاج ہی نظر آتے تھے. خدا کی عزت کی قسم حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا نہ ہو، جب بھی دیکھیں تو وہ کھلتا ہوا چہرہ ہو، مسکراتا ہوا ہو. اس کو دیکھ کر اذا رؤوا ذکر اللہ، خدا کا یاد آ جائے. حضور شیخ الاسلام کو سب جب بھی دیکھا ہے ایسے لگا ہے بس دیکھتے ہی رہیں، پریشانی جتنی بھی ہو، مگر جب رفقا کو مل رہے ہیں مسکراتے ہوئے متبسم چہرے کے ساتھ، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ. اس کی وجہ یہ چہرہ اپنا نہیں، یہ جس بارگاہ کا چہرہ تکتا ہے اسی جیسا ہو جاتا ہے. پھر آگے کانا معتدل الامر غیر مختلف. آقا صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی والے تھے، ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے تھے اور متلون مزاج نہ تھے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جب ہم اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں. میانہ روی ہی تو منہاج القرآن کا شیوا. مزاج میں میانہ روی، فکر میں میانہ روی، اعتقاد میں میانہ روی، اپروچ میں میانہ روی، اپنے لباس میں میانہ روی، اور اپنی سوچ میں میانہ روی، منہاج میں میانہ روی، تحریک میں میانہ روی، ہر قدم پہ میانہ روی. حضور شیخ الاسلام نے نہ کبھی ایکسٹریمسٹ اپروچ اپنائی ہے نہ اس طرف لے گئے ہیں، کیونکہ آپ اس کے برعکس جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے اخلاق تو خلق مصطفیٰ سے آئے. شیخ عبد الرزاق الحلبی بہت بڑی ہستی تھے، وہ 90s میں تشریف لائے.
اور جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے منہاج القرآن کی دعوت پر آئے، اعتکاف اٹینڈ کیا، پروگرام اٹینڈ کیا، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ بیٹھے اٹھے، دیکھا نظام، انصرام، منہاج القرآن، سب کچھ دیکھا۔ تو پھر جاتے وقت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں گیا ہوں، بڑے بڑے ادارے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں، اور وہ خود وائس چانسلر تھے وہاں کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے، اور مفتی اعظم تھے عراق کے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آرگنائزیشنز، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی جامعات، بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی ہیں اور دیکھی ہیں، مگر جو منہاج القرآن جیسی آرگنائزیشن، تنظیم میں نے آج تک روئے زمین پر نہیں دیکھی۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے آپ کے قائد کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے لیڈرز دیکھے، مگر میں نے ایک ذات میں سب کچھ جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں نے انہی کی ایک ذات میں شفیق باغ بھی دیکھا، مربی شیخ بھی دیکھا، شفیق باغ بھی دیکھا، اور عاجز انسان بھی دیکھا، انکساری والا بھی دیکھا، اللہ کا ولی بھی دیکھا، فقیر بھی دیکھا، اور پھر میں نے قلم بھی چلتے ہوئے دیکھا، تصانیف بھی دیکھی، ادارے بھی دیکھے۔ مدرس بھی ان سے بڑا کوئی نہیں یہاں نظر آیا، مؤلف بھی ان سے بڑا نہیں، اور فقیہ بھی ان سے بڑا نہیں۔ مجھے تو یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں، مگر یہی دیکھ کر کہہ رہا ہوں، وہ جو ہر صدی میں اللہ اپنی نعمت عظمیٰ میں سے ایک مجدد بھیجتا ہے، لگتا یہ ہے کہ صدی کے مجدد یہ وہ نعمت ہے۔ اور پھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اولیاء کچھ ایسے ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو دیکھ کر خدا یاد آ۔ حضرت محترم، بات یہ ہے اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ اس صدی کی تجدید کی، اس تحریک کے، اس قائد کے ساتھ ہمارا رہنا لکھ دیا۔ اب اتنی عظیم تحریک کے ساتھ ہیں، اتنے عظیم قائد کے ساتھ ہیں، اور جن کا تذکرہ کرتے چلے جائیں تو کئی راتیں گزر جائیں گی، تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ مگر بات یہ سمجھ لیں کہ ہر وقت نہ ہر دور ایک جیسا ہوتا ہے، نہ ہر زمانہ، نہ ہر صاحب زمانہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ آپ حضور شیخ الاسلام کے زمانے میں آگے آپ خوش قسمت، ان سے پوچھیں کہ جن کی نگاہ میں پتہ نہیں کیا کیا انہیں دیکھتی ہے، اور وہ اس دور کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق میں، آخری بات کر رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام کے اخلاق کا پرتو نہ ہوا تو ہمیں نہیں انہیں شرمندگی ہوگی کہ یا رسول اللہ میں اپنے رفقا کو آپ کے اخلاق جیسا خلق نہ دے سکا۔ اگر ہمارے اندر کوئی خلق آ گیا، اخلاق آ گیا، رویوں میں بہتری آ گئی، کردار میں بہتری آ گئی، ہماری بات چیت میں بہتری آ گئی، ہماری سوچ میں بہتری آ گئی، فرماتے ہیں اگر آپ بہتر ہو گئے تو میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ یہ سب کچھ اس لیے بنایا کہ اچھے احوال آپ میں منتقل ہو، اچھی طبیعت اور تربیت اللہ آپ کو دے دے۔ ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں، ان کی بیٹیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ذہن میں رکھ لیں کہ یہی زندگی ہے جو گزر جانی ہے، اور زندگی علم سے نہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، زندگی اخلاق سے جانی جانی ہے، اور لوگوں نے اخلاق یاد کرنے ہیں کہ وہ ایسے تھے۔ حضور شیخ الاسلام کے اخلاق کو یاد کر لیں اور اپنا لیں اور اس لباس کو چڑھا لیں، تاکہ آپ لوگ چلتے پھرتے جائیں تو لوگ آپ کے علم سے نہیں، آپ کے اخلاق سے دیکھ کر کہیں کہ شیخ الاسلام کا خادم آ رہا ہے، منہاج القرآن کا خادم آ رہا ہے، اور شیخ الاسلام کے منہاج القرآن کا رفیق آ رہا ہے۔ رفاقت کاغذ سے نہیں پہچانی جاتی، رفاقت کردار سے پہچانی جاتی، رفاقت احوال سے، کردار سے، زندگی سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو ویسے کر لیں جیسے حضور شیخ الاسلام کے رفیقوں کی ہونی چاہیے۔ اپنے اندر اس تبدیلی کو پیدا کریں تو قائد ڈے کا فائدہ ہو گیا۔ اپنے اندر اس اخلاق کو پیدا کریں تو قائد ڈے کا فائدہ ہو گیا۔ اپنی طبیعت اور مزاج میں حضور شیخ الاسلام جیسے اخلاق پیدا کر دیں تو پھر قائد ڈے کو منانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دے، استقامت دے،
اور یہ نعمتیں دے، منہاج القرآن کا سپاہی بنائے، اور جنہوں نے آج رفاقت اختیار کی ہے وہ صحیح معنوں میں ظاہراً باطناً سچے سچے رفیق چلتے پھرتے نظر آئے، آپ کے کردار میں، اخلاق میں، رویوں میں پیار نظر آئے، محبت نظر آئے، اور پھر آپ کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ بڑا علم ہے، نہیں، بڑا اخلاق والا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔